میں نے گیرٹ کا بیان آگے بھی آپ کو سنایا ہے. اس نے 3 فکروں میں بات کہی ہے. آئی ایم ناٹ اگینسٹ مسلمس، میں مسلمانوں کے خلاف نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ اگینسٹ اسلامک کنٹریز، میں اسلامی ممالک کے خلاف نہیں ہوں. آئی ایم اگینسٹ اسلامک آئیڈیالوجی، میں اسلامک نظریہ کے خلاف ہوں. یہ اس نے کہا ہے. تو جو اسلامی نظریے کے خلاف وہ ہمارے نبی کے خلاف ہے، جو ہمارے نبی کے خلاف وہ ہمارے خلاف ہے. چونکہ یہودی ہے نا، یہودی، اور یہودی کسی کا یار نہیں ہوتا، یاد رکھیں. اللہ پاک وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لن ترضیٰ، نہ کبھی بھی یہودی جو ہے تم سے راضی نہیں ہوگا جب تک تم ان کے پیروکار نہ ہو جاؤ. جو ہیں ان سے خوش ہیں. پاکستانی علماء جو اہل سنت جماعت ہے ان سے بھی ناخوش ہے. پکی بات ہے. آج 92 نیوز کا فرنٹ پیج جو ہے وہ اس کی شہادت دے رہا ہے. لشکر طیبہ کے مولوی سعید صاحب نے کہا یہ گورنمنٹ کی کامیابی ہے اور اس عظیم امیر المجاہدین کو فراموش کر دیا فرقہ پرستی سے. اگر مولانا خادم حسین رضوی صاحب نے مارچ نہ کیا ہوتا تو آج وزیر خارجہ اور دوسرے لوگ جو ہیں کبھی میدان میں نہ آئے ہوتے. یہ ان کے پاؤں کی خیرات ہے. میں بتا دوں آپ کو. اور فضل الرحمان نے کہا ہے کہ انبیاء کی تعظیم ہونی چاہیے. اور آج محمود قریشی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ حضور ہمیں جان سے بھی پیارے. پہلا بیان تھا ہم علماء کے جذبات سمجھتے ہیں، سمجھ میں آئی نہیں، ہم بھی شامل ہیں. چلو شکر ہے شامل ہو گئے. لیکن یہ کریڈٹ PTI کا نہیں ہے، یہ کریڈٹ تحریک لبیک پاکستان کا ہے. میں آپ کو بتا دوں. یہ دیکھیں میرے پاس عالمی خبررساں ایجنسی کا یہ میسج ہے. پاکستان کے احتجاج کی وجہ سے مقابلہ منسوخ کیے گئے. حکومت کے اجازت سے نہیں، ہالینڈ میں گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ منسوخ کر دیا. عالمی خبر ایجنسی ہالینڈ کی حکومت نے تاریخی حکم نامہ جاری کر دیا ہے. یہ ان کی اپنی بات ہے لیکن وہ اندر سے گندے ہیں. تو یہ کریڈٹ جاتا ہے مولانا خادم حسین رضوی صاحب سے. سیدھی بات ہے. اور جس کے دل کے اندر کینہ ہے، کیڑ ہے، بغض ہے، خرابی ہے، اللہ پاک اس کو صحت عطا فرمائے. گورنمنٹ یونیورسٹی کالجز کے ڈاکٹر پروفیسرز مجھے ملے. انہوں نے کہا خادم حسین رضوی صاحب نے ہمیں زندہ کر دیا.